اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں۔ آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئی۔ جوان ہونے پر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ عنہ کو ایسے زخم آئے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ نکاح کے بعد آپ حرم نبوت میں رہنے لگیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا، یہ صرف دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان سن 45 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مدینے کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو کندھا بھی دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ سن وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں۔ غابہ میں ان کی کچھ جائیداد بھی تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی۔ آپ نے 160 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے خاندان کے 7 آدمیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ وہ 7 افراد یہ ہیں: والد، چچا زاد، شوہر خنیس، 3 ماموں عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مظعون اور قدامہ بن مظعون، اور ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان۔ یہ اعزاز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص ہے۔ دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی۔ انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام زینب تھا۔ والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا۔ کنیت ام المساکین تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھی، بہت رحم دل تھی۔ مساکین اور فقراء کو بہت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا، اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھی۔ وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاع تھے۔ جنگ احد میں شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے وقت سیدہ زینب کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ یعنی 500 درہم مقرر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ربیع الاول کے آخری دنوں میں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے کی۔ ماں باپ نے نام ہند رکھا۔ والد کا نام ابو امیہ تھا۔
جو مکے کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھی۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکے آ گئے، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں۔ ابو سلمہ جب حبشہ سے واپس مکے آئے تو مشرکین نے پھر ان پر ظلم ڈھایا، اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے، تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ ام سلمہ اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا۔ ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ خاوند کی جدائی، اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ یہ ایک ٹیلا تھا جس پر یہ گریہ زاری کرتی۔ عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا۔ آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رحم کے جذبات ابھر آئے۔ گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو۔ اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مان لی۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینے کا راستہ لیا۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، تنہا تھی اور راستہ طویل تھا۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو کلید بردار عثمان بن طلحہ نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، ام سلمہ ہیں۔ ان کے خاوند ابو سلمہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ عثمان نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مدینے کا۔ عثمان نے پوچھا، کوئی ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور یہ بچہ۔ اس پر عثمان نے کہا، تم تنہا کیسے جاؤ گی؟ میں ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے، سوار ہو جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا، انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے۔
جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ادھر روانہ ہوئیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکے کی راہ لی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کی لڑائی پیش آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا۔ احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخری 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انتہائی غمزدہ تھیں۔ ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں، جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میرے چند عذر ہیں، میں ایک غیور عورت ہوں، عیالدار ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا۔ آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کے آخری دنوں میں ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے ایک غلام تھے، سفینہ نام تھا۔ آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی، اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی۔ اس پر ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے۔ افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں، یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھیں، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال ہرہ کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام سلمہ حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی، حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس ہی کا لفظ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خوب، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔ اور اب میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اور عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا لیکن سیدہ کے دل میں وہ نہ اتر سکے، اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی، آپس میں نہ بنتی۔ زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلہ کرتے، عرض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ منع فرما دیتے، فرماتے اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی، مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر زید چپ ہو جاتے، مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا، تب انہوں نے طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا، یعنی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں۔ عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا آ رہا تھا، یہ کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجے برا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے۔ آخر ایک دن زید نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ اس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے۔ سیدنا زید آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اگرچہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عظمت بیٹھ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ انہوں نے کہا، اے زینب تمہیں بشارت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ اس پر زینب نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، مطلب یہ تھا کہ استخارہ کر لوں، پھر بتاؤں گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اسی وقت اٹھیں اور نماز کے لیے گھر میں جو جگہ بنا رکھی تھی وہاں جا کر استخارہ کیا۔ ادھر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اطلاع سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دی گئی۔ آپ نے اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا برہ ہے۔ آپ نے برہ کی بجائے زینب نام تجویز فرمایا۔ اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے، وہ تو ایسے موقعوں کی تاڑ میں رہتے تھے، چنانچہ کہنے لگے، پیغمبر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ حق تعالی شانہ نے
ان بد باطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس وضاحت کے بعد ان منافقوں کے منہ بند ہو گئے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مدینے میں 3 ہجری میں ہوا، ایک روایت 4 ہجری کی بھی ہے، بعض حضرات نے 5 ہجری بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا بھی اہتمام کیا، چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام سے کام نہیں لیا جتنا سیدہ زینب کے ولیمے میں فرمایا۔ ایک بکری ذبح فرمائی، لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، انہیں پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی، لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن کچھ بیٹھے باتوں میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو انہیں کچھ نہ فرمایا، لیکن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، پھر تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، سب کو سلام کیا، سب نے آپ کو مبارک دی، بالآخر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اس قدر تاخیر سے جانے پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ سیدہ کے نکاح کی چند خصوصیات بھی سن لیں۔ جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی۔ اسلامی مساوات کا شاندار اظہار ہوا، آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا۔ اس نکاح میں پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت 37 سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس بنا پر سیدہ زینب دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر کیا۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا اور سچ بولنے والا نہیں پایا، ان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ وہ محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ زینب کی بہت خاطرداری فرماتے، ان کی صفات کا لحاظ فرماتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گا جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے لمبا ہوگا۔ آپ کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اس کے ظاہری معنی مراد لیے اور اپنے بازوؤں کو ناپنا شروع کر دیا۔ لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خیرات کیا کرتی تھی، اپنا کفن بھی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 53 سال تھی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ ان کی قبر میں تدفین کے لیے کون داخل ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ لوگ جو زندگی میں ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتارے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید،
سیدنا محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آپ کے انتقال پر سیدہ عائشہ نے فرمایا، افسوس، آج ایسی عورت گزر گئی جو پسندیدہ اوصاف والی، عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھی۔ انتقال کے بعد آپ نے ایک مکان یادگار چھوڑا۔ آپ کے اس مکان کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں داخل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت کم احادیث روایت کی، صرف 11 احادیث کتب میں ملتی ہیں۔ آپ میں تقوی غضب کا تھا، عبادت کا خاص شوق تھا۔ عبادت نہایت خشوع اور خضوع سے کرتی تھی، کثرت سے روزے رکھتی تھی، اپنے ہاتھ سے کماتی تھی، اور جو کماتی تھی سب مساکین پر صدقہ کر دیتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کو وظیفہ بھیجا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ازواج مطہرات کا ہے، اور فرمایا اللہ عمر کی مغفرت فرمائے، وہ خود ہی تمام امہات المومنین میں تقسیم کر دیتے۔ اس پر لوگوں نے بتایا یہ سب آپ کا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سبحان اللہ، پھر اپنے اور اس مال کے درمیان میں ایک کپڑے کا پردہ ڈال دیا، پھر مال لانے والوں کو فرمایا کہ اس کو یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو، پھر فرمایا اب کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنا ہاتھ میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ اس طرح کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر بھر کر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، سچی اور سخی نہیں دیکھی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر دم سرگرم رہتی تھی۔ البتہ مزاج میں ذرا تیزی تھی، جس کی بنا پر انہیں جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقراء اور مساکین میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ان کی ہمدرد، غم گسار اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ مال لٹانے والی جو چل بسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں۔ اور اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کے والد حارث خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا۔ مصافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے۔ آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مریسی کی جانب روانہ ہوئی، جو مدینہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا۔ وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے 11 مرد قتل ہوئے، جبکہ باقی مرد، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔ مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ چنانچہ انہی قیدیوں میں حارث بن ابو ذرار کی بیٹی برہ بھی تھی، بعد میں جن کا نام جویریہ رضی اللہ عنہا رکھا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جویریہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔
انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں، یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں۔ ثابت بن قیس نے 9 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی۔ ان کے پاس اتنا سونا نہیں تھا، انہوں نے سوچا لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ ادھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں، میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ حارث نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کہو گی اسے کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اس پر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ان کی طرف سے مکاتبت کی رقم 9 اوقیہ ادا کر کے شادی کر لی، اور حارث جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم انہیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح بنی مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، جن کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ گرا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، وفات کے وقت عمر 65 سال تھی، اور آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق انتقال 56 ہجری میں ہوا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ، کنیت ام حبیبہ، والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی بیک وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اسی وجہ سے کنیت ام حبیبہ رکھی گئی۔ لیکن عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔
ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک نہایت بری شکل میں دیکھا، میں بہت گھبرائی، صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، شراب و کباب میں مشغول ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب سیدہ حبشہ میں تنہا تھی۔ بیان فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا۔ آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابرہہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر اسے انعام میں دے دی۔ شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر طیار اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا۔ 400 دینار مہر مقرر ہوا، جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دیے، جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا، ابھی بیٹھیے، انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا، ولیمے سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ جب مدینے آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے۔ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریلو سامان بھی دیا تھا۔ یہ نکاح 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ابن حیثمہ نے اپنی تاریخ میں مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ صورت اور سیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 65 ہیں۔ آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا، لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی، شوہر کے عیسائی ہونے اور علیحدگی کی پرواہ نہ کی۔ اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینے میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آگے بڑھ کر بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ تیز لہجے میں بولے، بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان، یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان جھنجلا اٹھے اور غصے میں بولے، اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی، اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا، میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں۔ اور تعجب ہے، آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوجتے ہیں، جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں،
ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتاہی ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں بھی خوش رکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا فطرتاً نیک تھی، ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نماز نوافل ادا کرے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ہمیشہ نوافل پڑھے، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ، دوسری حبیبہ۔ 44 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ وفات کے وقت عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ لیجئے اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی ماں کا نام برہ اور آپ کے باپ کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا، سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا، خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا، کنانہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے، خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے۔ تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں۔ دہیہ کلبی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے۔ ان کا باپ اور شوہر قوم کے سردار تھے، لہٰذا انہیں دہیہ کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ دہیہ کو صفیہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر اترے، وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی، یہیں ولیمہ کیا۔ ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا۔ جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا، تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرا باپ، خاوند اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا۔
فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے۔ مجھے اونگ آ رہی تھی، آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک سن وفات 52 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال تبکتا تھا۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا۔ چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ اور حلیم تھی۔ ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے اور وہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم السبت کو بالکل پسند نہیں کرتی، البتہ یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی؟ اس نے کہا، شیطان کے اکسانے پر۔ سیدہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، جاؤ تم آزاد ہو۔ سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ کہنا تھا کہ ازواج مطہرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کس طرح فرماتے تھے ایک واقعے سے صاف واضح ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے کہا، عائشہ اور حفصہ مجھے چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں، ہم تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سن 35 ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ ان دنوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئیں، حتیٰ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا گیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی۔ آپ کا غلام کنانہ بھی ساتھ تھا۔ مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا۔ اس نے آپ کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رک جاؤ، مجھے واپس جانے دو، خچر کو چھوڑ دو۔ پھر گھر واپس آئیں اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے مامور کیا۔ وہ ان کے ہاتھ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے۔ آپ بہت سلیقہ شیار تھی، کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں، آمین۔
اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث کے واقعات اور حالات۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن تھا۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابہ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابہ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی ماں تھی۔ سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھیں، اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف کے کئی داماد تھے۔ اسی ہند بنت عوف کے متعلق کہا گیا ہے کہ کائنات انسانی میں سب سے بہتر داماد اس کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے دامادوں کے نام یہ ہیں: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عباس، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن حاد رضی اللہ عنہم۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہند بنت عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا۔ کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ ابو رحم کا انتقال 7 ہجری میں ہوا۔ شوال 7 ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی تو آپ کے لیے یہ ہبہ جائز تھا۔ آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر منعقد ہوا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اس لیے آپ حالت احرام میں تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا، جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تردید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے اور خود سیدہ میمونہ بھی احرام میں نہیں تھی، کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ سیدہ میمونہ کا نکاح مقام صرف میں ہوا اور صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کا سن 61 لکھا ہے۔ یہ واقدی کی روایت ہے۔ محمد بن اسحاق نے وفات 63 ہجری لکھی ہے۔ بخاری میں ہے کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، ادب و احترام کے ساتھ چلو۔ سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 46 ہے اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد 76 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی، اللہ سے بہت ڈرتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی۔
سیدہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ قرضہ لیا، رقم کچھ زیادہ تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ اس رقم کو ادا کیسے کریں گی؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں نازل کرے۔ میں آخر میں آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے حالات سناتا ہوں۔ والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ دعوت خطوط کے ذریعے سے دی گئی۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خطوط کو لے کر گئے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام خط مشہور صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ شاہ مقوقس حاطب رضی اللہ عنہ سے بہت عزت سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے، محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے، السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا، جو کچھ اس کا مفہوم اور مضمون ہے میں نے سمجھ لیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت کی ہے۔ 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں، قبطیوں میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھیج رہا ہوں۔ والسلام۔ یہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں، ماریہ قبطیہ اور دوسری ان کی بہن سیرین۔ شاہ مقوقس نے ان کے ساتھ 1000 مسقال سونا، سفید کپڑے کے 20 عمدہ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل نامی گھوڑا، بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ یہیں بعد میں آپ کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد بھی تھے۔ ان کی پیدائش ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں روز آپ نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے، سر منڈوا دیا گیا، بالوں کے بدلے چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفنا دیے گئے۔ ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابراہیم بہت خوبصورت اور تندرست تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ابراہیم کی پیدائش کی خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ابو رافع کو انعام میں ایک غلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دایا بنت منذر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ ابراہیم ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اللہ کی قسم ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں۔ آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ جس روز سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگتا ہے۔ اس اعتقاد کے تحت مدینے کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج کو گرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ جل شانہ کے حضور جھک جاؤ۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے امہات المومنین حصہ دوم سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054۔ فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔